اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تقلید کے اندر گفتگو کی ہم نے، اور میرا خیال ہے جس حد تک ضروری باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں۔ آخری مسئلہ جو آتا ہے وہ ان موارد کا آتا ہے کہ جہاں پر اگر کسی نے بغیر تقلید کے عمل کیا ہو، یا تقلید تو کی تھی لیکن باطل تقلید ہو، تو جو گزشتہ اس کے اعمال ہوتے ہیں اس کا کیا حکم ہوگا۔ یہ آخری مسئلہ تھا جو ہم نے میرا خیال ہے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقلید کے بعد آج جو بات شروع کر رہے ہیں وہ وضو کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ واجبات میں نماز کی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ ہمارے پاس روایت میں موجود ہے، جو روایتیں نقل ہوئی ہیں ان میں، کہ نماز کی حیثیت اور اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اذا قبلت قبل ما سواہا و اذا ردت رد ما سواہا، کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر نماز کو قبول کر لیا گیا تو اس باقی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ قبلت، نماز کو قبول کر لیا گیا تو قبل ما سواہا، تو اس کے علاوہ چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ وَإِذَا رُدَّت، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو رد ما سواہا، تو اس کے علاوہ جو چیزیں وہ بھی رد کر دی جائیں گی۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اس روایت کے جو ظاہری معنی ہیں اس کے حساب سے ہمارے باقی جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا دار و مدار کس پر ہے؟ نماز پر ہے۔ البتہ سب کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت تو ہوتی ہے عبادت میں، ولایت اہل بیت علیہ السلام پر، کیونکہ بعض روایتوں کے اندر یہ جملہ ہے کہ 5 چیزوں پہ بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی، بنی الاسلام علی الخمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں میں الصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والولایہ، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور ولایت۔ اور بعض کے اندر ایک جملہ آخر میں اور بھی موجود ہے کہ جتنی تاکید ولایت کے بارے میں کی گئی ہے کسی اور چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں کی گئی۔ تو اعمال کی سمجھیں، یہ تو ایک قسم کی جس طرح نیت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح آپ کے اعمال جو ہیں وہ ولایت اہل بیت کے ساتھ وجود میں ہیں، یہ بھی اہم ضرورت ہے اس عمل کے قبول ہونے کے اعتبار سے۔ لیکن یہ نماز، اس نماز کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت کرنا، جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے نماز سے پہلے۔ اچھا، یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس 3 الفاظ ہیں: مقدمات نماز، اجزائے نماز، مبطلات نماز۔ مقدمات نماز وہ چیزیں ہیں کہ جن کو نماز سے پہلے جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ابھی آپ کی نماز سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو قبلہ صحیح کرنا ہے اپنا، سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو طہارت حاصل کرنی ہے، سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو اپنے بدن اور لباس کو پاک کرنا ہے، سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کی زمین غصبی نہیں ہونی چاہیے، سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کا لباس غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مقدمات نماز کہلاتے ہیں۔ اور مقدم یعنی پہلے ہونا، نماز سے پہلے والی چیزیں ہیں جن کا پہلے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اجزائے نماز ہیں جن سے مل کر نماز بنتی ہے، جو نماز کی باڈی کو بناتے ہیں، جو نماز کے سٹرکچر کو کریٹ کرتے ہیں، نیت، تکبیر الاحرام، قیام، رکوع، سجود الی آخر تک جو 11 واجبات نماز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ بس کچھ ہیں نماز سے پہلے والی چیزیں جن کو مقدمات نماز کہا جاتا ہے،
کچھ ہیں کہ جن سے مل کر نماز بنتی ہے، جس کو واجبات نماز یا اجزاء نماز کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی دوران نماز آپ نے انجام دے دی تو آپ کی جو چلتی ہوئی نماز ہے وہ خراب ہو جائے گی، جن کو آپ کہتے ہیں مبطلات نماز۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے قبلے سے رخ پھیر لیا جان بوجھ کے، نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے جان بوجھ کے باتیں کر لیں، نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے جان بوجھ کر جو ہے وہ آمین کہہ دیا الحمد کے بعد، نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز پڑھتے پڑھتے آپ نے جو ہے ہاتھ باندھ لیے، نماز باطل ہو جائے گی۔ اور اسی طرح باقی اور جو مبطلات نماز ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ دوران نماز خیال رکھنے کے یہ وجود میں نہ آنے پائیں۔ ان میں سے تقریباً وہی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ نے کوئی آپ کی جو باڈی ہے نماز کی، اس کے ساتھ ساتھ پیرالل خیال رکھنا ہے۔ یہ 10-11 چیزیں وہ ہیں جو کرنی ہیں تو نماز بنے گی، وہ 10-11-12 چیزیں وہ ہیں جو نہیں کرنی ہے تو نماز بنے گی۔ ان کو چھوڑنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، ان کو کرنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے، درست؟ تو وہ جو کرنے سے نماز خراب ہو جاتی ہے یا جن کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے، ان کو کہتے ہیں مبطلات نماز۔ مبطل، میم بے طائیں لام، یہ سنگولر ہے۔ مبطل یعنی باطل کرنے والی چیز، مبطلات یہ اس کا پلورل ہے، یعنی باطل کرنے والی چیزیں۔ وہ مبطلات نماز اعلیٰ اب انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے، میرے خیال میں پتہ نہیں 11 ہیں یا 13 ہیں، کچھ اس طرح ہیں، 11 12 13 کچھ پلس مائنس اتنے ہی ہیں، اتنے ہی تقریباً 11 اجزاء نماز ہیں، واجبات نماز 11 12 کے لگ بھگ جو ہے مبطلات نماز ہیں، اور 6-7 کے لگ بھگ جو ہیں آپ کے وہ مقدمات نماز ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو آپ جب کور کرتے ہیں، ان چیزوں کا بھی خیال رکھا، یہ بھی انجام دے دیں، ان سے بھی بچا لیا اپنے آپ کو، تو اب آپ کی ایک نماز وجود میں آئے گی۔ اور یہ نماز جو اب آپ کی وجود میں آئے گی، ابھی ہم ایک نارمل نماز کی بات کر رہے ہیں، کسی کے لیے جھکنا ممکن نہیں ہے، وہ ابھی ان کو کہانیوں کو چھوڑ دیں، وہ بعد کے مسئلے ہیں۔ ابھی ایک نارمل عام انسان کی نماز جو ہٹا کٹا چلتا پھرتا گھومتا پھرتا انسان ہے، تو جب ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نماز کو انجام دیں گے تو اس نماز کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کو آپ جو تام الاجزاء والشرائط، تام تے الف میم، تام الاجزاء یعنی جس کے اجزاء اور شرائط پوری مکمل انجام دی گئی ہیں، یعنی ساری شرائط کا خیال رکھتے ہوئے اور سارے اجزاء کا خیال رکھتے ہوئے اس کو انجام دیا گیا ہے۔ تام الاجزاء والشرائط، اجزاء اور شرائط کے اعتبار سے یہ نماز بالکل مکمل اور پوری ہے۔ تو جب جیسی خدا نے گویا آپ سے نماز مانگی تھی، خدا نے کہا تھا جی پہلے ان چیزوں کا خیال رکھو، آپ نے خیال رکھ لیا۔ پھر خدا نے کہا جی نماز کے دوران یہ کام کرنے ہیں تو نماز بنے گی، آپ نے وہ سارے کام اسی ترتیب سے جس طرح خدا نے بتایا تھا کر لیے۔ پھر خدا نے کہا کہ اس نماز کے دوران آپ اس چیزیں انجام دے رہے ہیں، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھنے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اس کا بھی خیال رکھ لیا، تو اجزاء پورے آ گئے۔ اچھا، ان مقدمات کو بعض اوقات شرائط نماز بھی سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ شرائط بھی پوری ہو گئیں، اور موانع اور مبطلات جو رکاوٹ بن سکتے تھے نماز کو خراب کرنے کے لیے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھ لیا، تو جو تھا سب کچھ آ گیا۔ جب ایک ایسی نماز انسان انجام دیتا ہے جس کے اندر تمام اجزاء اور شرائط جیسی خدا نے آپ سے مانگی تھیں، اب پھر اگین میں ایک بریکٹ میں ایک جملہ اور بول دوں کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کیسی مانگی تھی خدا نے ہم سے؟ کون بتا سکتے ہیں خدا نے ہم سے نماز کیسی مانگی ہے، کن اجزاء اور کن شرائط والی نماز مانگی ہے، کن مبطلات سے ہمیں بچنے کا کہا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بارک اللہ، پچھلے سارا ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں نے پانی بہا دیا۔ تقلید سے پتہ چلے گا، تقلید کیوں کی تھی ہم نے پچھلی دفعہ؟
آپ اور ہم تو ظاہری بات ہے جا کے ائمہ کے کلمات کو تو نہیں دیکھتے نا. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے کیا آپ وسائل الشیعہ کھولتی ہیں؟ کیا کھولتی ہیں؟ توضیح المسائل کھولتے ہیں نا. تو تقلید بولیں نا آپ. پھر آپ سیدھی چھلانگ مار کے ائمہ کے کلمات پہ کہاں پہنچ گئی. وہ چھلانگیں ہمارا کام نہیں ہے، وہ مجتہدین کا کام ہے. یعنی وہ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں مسئلے بتاتے ہیں. لہذا اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو آپ کے وہ اعمال کے جو آپ نے بغیر تقلید کے کیے ہوں یا باطل تقلید سے کیے ہوں، اس کے صحیح ہونے کا ایک طریقہ کیا تھا کہ جس مجتہد کی تقلید ابھی آپ کی ذمہ داری ہے اس کے فتوے کے مطابق اگر آپ کے اعمال ہیں تو یہ صحیح مان لیے جائیں گے. صحیح سمجھے بات؟ تو ہمیں پتہ چلے گا تقلید کے ذریعے سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک توضیح المسائل میں جا کے دیکھیں گے کہ فقہا جو ہے مثلا جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں آغا ایکس، یہ آغا ایکس کن شرائط کو معتبر مانتے ہیں کہ ہونی چاہیے یا مقدمات کو؟ اجزاء میں کس کس کو جز مانا انہوں نے، اور مبطلات میں کون کون سی چیز کو یہ مبطل مانتے ہیں. یہ ہمیں وہ بتائیں گے. تقلید سے پتہ چلے گا، توضیح المسائل سے پتہ چلے گا. جب توضیح المسائل سے آپ نے یہ ساری چیزیں نکال لیں اور اب جو نماز آپ نے پڑھی ہے انہی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ جو آپ کے مجتہد کی ڈیمانڈ تھی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پورے شرائط کا، اجزاء کا، مبطلات کا خیال رکھتے ہوئے جب ایک نماز پڑھ لی، جیسے ہی آپ کی نماز پوری ہوگی اب یہاں پر آپ کی اور سارے دنیا اور کائنات کے عقلاء کی عقل بیچ میں آتی ہے، چھلانگ مارتی ہے وہ. اور وہ عقل آ کے یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ جو آپ نے نماز پڑھی ہے کیونکہ ویسی ہی نماز آپ نے پڑھی ہے جیسے آپ سے طلب کی گئی تھی، تو یہ آپ کی ذمہ داری اتر گئی آپ کی گردن سے. آپ کی گردن سے جو خدا نے کہا تھا کہ نماز ظہر پڑھو مثلاً، اور آپ نے کھڑے ہو کر ایک وضو کیا، قبلہ وغیرہ ساری زمین مباح، کپڑے مباح، ساری شرائط کا خیال رکھتے ہوئے قبلہ رخ کھڑے ہو کے اللہ اکبر، الحمد، سورہ، رکوع، سجدے، پھر اسی طرح چلتے اسی ترتیب سے موالات کے ساتھ ایٹ دا اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس دوران کوئی مبطلات نماز انجام نہیں دیے، تو عقل کا حکم یہاں پر آ جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اب یہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے اس نے آپ کی گردن سے وہ ذمہ داری جو خدا نے آپ کی گردن پہ ڈالی تھی کہ ظہر کی نماز پڑھو اس کو اتار دیا. اب آپ اپنے آپ کو فارغ الذمہ، بری الذمہ، خالی الذمہ، جو بھی اچھا لگے سمجھ سکتی ہیں. درست؟ یعنی اب آپ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں فارغ الذمہ مان سکتی ہیں کہ خدا نے جو ذمہ داری دی تھی وہ ہم نے اتار دی. یہی قاعدہ ہر واجب کا ہے، صرف اس کا نہیں ہے. روزے کا خدا نے آپ سے روزہ مانگا، کتب علیکم الصیام، رمضان شروع ہوا، سحری کے وقت سے اول فجر سے لے کر غروب شرعی تک آپ نے اپنے آپ کو 8 چیزوں سے جن کو آغا سیستانی مبطل مانتے ہیں اپنے آپ کو بچائے رکھا. تو جیسے ہی مغرب ہوگی یہ آپ کا روزہ ہو گیا، اور جیسے ہی روزہ اس فتوے کے مطابق ہوا کہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں، یہ کہلائے گا کہ عقل کہے گی کہ اب آپ کی ذمہ داری جو پہلے روزے کی تھی وہ تو اتر گئی. اب دوسرے دن اسی طرح، تیسرے دن اسی طرح، جب 30 دن آپ اسی روٹین سے اپنے روزے پورے کریں گی تو 30واں دن ختم ہونے کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے جو آپ کی گردن پر ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی ذمہ داری آئی تھی، عقل کہے گی کہ وہ آپ کی پوری ہو گئی. بس یہ کہ آپ کا یہ عمل کافی ہے یا کافی نہیں، یہ اصل میں آپ کو عقل بتاتی ہے. کیونکہ نہ اللہ اس وقت نیچے پر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ جیسا بچے ہوتے ہیں کام کرنے کے بعد کاپی دے دی، چیک کر دی، اس نے ٹک ٹک مار کے نیچے سائن کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اللہ تو بیٹھا ہوا نہیں ہے، رسول بھی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ائمہ بھی ظاہری طور پر اس وقت جن امام کی امامت کا زمانہ ہے وہ بھی ظاہری طور پر ہمارے درمیان میں اس انداز سے موجود ہوں کہ ہمیں نظر آتے ہوں، ہم ان سے جا سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، نہیں ہیں. تو یہ تو جو ایک شرعی راستہ تھا کہ بھائی میں نے نماز، ایک طریقہ تو یہ نا مثلا آپ نے نماز پڑھی، آپ نے جا کے امام کو مولا میں نے ایسے نماز پڑھی، مولا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہو گئی. لیکن اب نہ امام، نہ رسول، نہ خدا، کسی تک ہماری رسائی نہیں ہے. تو
تو یہاں پر پھر حکم عقل آتا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ جو عمل آپ سے مانگا گیا تھا اگر آپ نے جیسے مانگا ہے ویسے انجام دے دیا تو پھر آپ اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھ سکتے ہیں اور آپ آزاد ہیں اس عمل کی نسبت۔ ورنہ تو وہی والی بات ہے، اگر آپ کو اطمینان ہی نہ آئے تو ہر وقت آپ بیٹھ کے بس ایک ہی نماز پڑھتی رہیں گی، اس لیے کہ اطمینان ہی نہیں، آپ کو کیا پتہ کہ پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، ذمہ داری پوری اتری یا نہیں اتری۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ شک میں آ جائیں کہ پتہ نہیں اتری کہ نہیں اتری تو عقل کہے گی دوسری پڑھو بھائی، دوسری پڑھنے کے بعد پھر آپ شک کریں کہ پتہ نہیں اتری ہے تو عقل کہے گی تیسری پڑھو بھائی۔ لیکن جب آپ نے ایک ایسی نماز پڑھ لی کہ جو تمام اجزاء و شرائط کی حامل ہو تو یہی عقل جو ابھی آپ کو کہہ رہی تھی پھر سے پڑھو وہی عقل آپ کو کہے گی وہ کافی ہے، جو مانگا تھا وہ دے دیا، اور کیا جان لو گے کیا لوگ کیا چاہتے کیا ہو، یعنی جو مانگا تھا آپ سے وہ آپ نے کر دیا، جب جو مانگی ہوئی چیز آپ نے انجام دے دی تو ختم ہو گئی بات۔ یہی ہوتا ہے ساری، یعنی عام دنیا میں بھی آپ یہی اسی طرح سے آپ کی زندگیاں گزرتی ہیں۔ خیر، تو اسی شرائط کے اندر ابھی ہماری بات شروع ہو رہی ہے جس میں پتہ نہیں اب ساری آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو اہم ترین شرط ہے وہ ہے طہارت کی شرط، کہ جب بھی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ یہ آیہ مبارکہ ظاہر سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں حکم وضو دیا گیا ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو، فاغسلوا دھو، وجوہکم چہروں کو، وایدیکم ہاتھوں کو، الی المرافق کونیوں سمیت، وامسحوا اور مسح کرو، کہاں پہ مسح کرنا ہے، برؤوسکم اپنے سروں پر، وارجلکم اور پیروں پر، الی الکعبین، کعبین یعنی جو عام مشہور فقہ نے جو معنی کیے الی الکعبین یعنی جوڑ تک، جو بیچ کا جوائنٹ آتا ہے نا جہاں سے پھر ٹانگ آپ کی پیر کے اوپر جڑی ہوئی ہے اس جوڑ تک جو ہے آپ کو مسح کرنا ہے۔ یہ خود واضح حکم ہے آیت کا جس نے یہ بات کہی ہے کہ جو آپ کو نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس روایتوں میں بھی ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا نماز نہیں ہوتی مگر یہ کہ بطہور طہارت کے ساتھ، تو طہارت ہوگی تو نماز ہوگی، طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، یہ بھی وضو کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو ہمیں آج جو ہم ٹاپک شروع کر رہے ہیں وضو کے احکام ہیں، جو شرائط نماز یا مقدمات نماز میں سے ایک شرط و مقدمہ ہے کہ جو آپ نے ایسا نہیں کہ نماز پڑھ آپ کہیں چلے ابھی تو جلدی سے نماز پڑھ لو، نماز کے بعد دیکھتا ہوں فرصت ملتی ہے تو وضو کر لوں گا، نہیں، یہ نماز سے پہلے ہے آپ کو، کیونکہ مقدمات و شرائط کا حصہ ہے، لہذا یہ آپ کو پہلے خیال کرنی ہے، یعنی نماز شروع ہونے سے پہلے آپ کے پاس طہارت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو طہارت کا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں طہارت دو طرح کی ہے، یا طہارت پانی کے ذریعے حاصل کرتے ہیں آپ، یا طہارت مٹی کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں۔ پانی کے ذریعے حاصل کرنے والی طہارتیں وہ خود دو طرح کی ہیں، یا وضو ہے یا غسل ہے۔ اسی کے مقابل میں وضو اور غسل، اسی کے مقابل میں ہمارے پاس جو نجاست آتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے۔ دیکھیں، اب تھوڑا سی میں ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جو اگرچہ بہت زیادہ اس وقت ہمارے ابھی فوری طور پہ ریلیونٹ اتنا نہیں ہے، لیکن مطلب سمجھانے کے لیے بات آئی ہے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو تھوڑی معلومات شاید ہوگی لیکن تھوڑا اگر ہے تو ریویژن ہو جائے گی آپ کی۔ دیکھیں، نجاستیں دو طرح کی ہیں، ایک ہوتی ہے ظاہری نجاست، ہاتھ پہ پیشاب لگ گیا، ہاتھ پہ خون لگ گیا، اور کوئی نجاست مثلا کسی ہندو سے آپ نے ہاتھ میں لایا تو اس کا گیلا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ ٹچ ہوا تو وہ ہاتھ پر اس ہندو کے ہاتھ سے تری آپ کے ہاتھ پر آ گئی، درست، یا اور دوسری اس طرح کی وہ جو ظاہری 10 نجاست ہے نا، پیشاب، پخانہ، منی، خون، مردار، کتا، سور، کافر، شراب، جو کہ شراب، یہ ساری لسٹ، یہ ظاہری نجاستیں ہیں۔ اور یہ ظاہری نجاستیں ظاہری طور پر آپ کے بدن کو یا آپ کے لباس کو یا آپ کی چیزوں کو نجس کر دیتے ہیں اگر یہ اپنی شرائط کے ساتھ
ٹچ ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک پاک چیز ایک نجس چیز کے ساتھ جو ظاہری نجاستیں جب ٹچ ہوتی ہیں تو جو بھی ان کی شرائط ہیں جو نجاست و طہارت کے چیپٹر میں آتی ہیں، ان شرائط کے ساتھ یہ پاک چیز کو بھی نجس کر دیتی ہیں۔ مثلا آپ کا ہاتھ ہے، پیشاب کے ساتھ ٹچ ہوا تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ آپ کا ہاتھ تھا، مثلا فرض کریں ہاتھ سے یا ناک سے یا کہیں سے بھی خون نکلا جو آپ کے ہاتھ پہ گرا، آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا۔ آپ کے لباس پہ گرا، آپ کا لباس نجس، آپ کی زمین پہ گرا، آپ کی زمین نجس ہوگی، کارپیٹ پہ گرا، کارپیٹ نجس ہوگی، پانی پی رہے تھے منہ سے دانت سے خون نکل آیا، گلاس کو لگ گیا، گلاس، یعنی جس چیز کو بھی یہ نجاست لگے گی وہ نجاست جو ہے آپ کی کیا، وہ پاک چیز جو ہے وہ آٹومیٹکلی نجس ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں ظاہری نجاست۔ درست، یہ ظاہری نجاست ہے جس کا تعلق ان 10 چیزوں سے ہے کہ جو نجاسات کے چیپٹر میں انسان پڑھتا ہے۔ اسی ظاہری نجاست کو خبث کہا جاتا ہے فقہی اصطلاح میں، فقہی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں خبث، خے بے اور سے، خبث، اس حدث کے مقابل میں۔ درست، بس ایک نجاست کہلاتی ہے خبث جو ظاہری نجاست ہے، جو پانی سے یا بعض نجاستیں سورج سے، زمین سے، استحالہ، انقلاب، وہ جو مطہرات کی ایک فہرست دی ہوئی ہے، ان مطہرات میں سے کسی مطہر کے ذریعے اس کو پاک کیا جاتا ہے۔ وہ پھر اپنی اپنی شرائط، اپنی اپنی چیزیں، کون سی چیز کس سے ہوگی کس سے نہیں ہوگی، وہ ساری بحث یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے نجاست اور نجاسات کا، نجاست، طہارت، مطہرات وغیرہ، یہ پورا ایک الگ سے چیپٹر ہے۔ خبث کا مطلب دوبارہ ذرا، خبث یعنی ظاہری نجاست، خون ہاتھ کو لگ گیا یہ خبث ہے، پیشاب ہاتھ کو لگ گیا، کپڑے کو لگ گیا، زمین کو لگ گیا، یہ خبث ہے، یہ نجس ہوا ہے خبث کی وجہ سے۔ تو ظاہری نجاسات کو خبث کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے باطنی نجاست جو آپ کی روح کو نجس کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدث، ہے دال اور سے، خبث کے مقابل میں حدث۔ بس خبث ہو گئی ظاہری نجاست، خون اور باقی 9 چیزوں کی، خبث ہو گئی باطنی نجاست۔ اچھا، اب اس خبث کے اندر جیسا مثلا آپ ظاہری نجاست میں مثلا آغا سیستانی کا اگر فتویٰ لیں، آپ کے بدن پہ خون لگ جائے، خون ہٹائیں اور ایک دفعہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی اگر آپ کے بدن پر پیشاب کی کوئی چھینٹ پڑ گئی تو یہی بدن 2 مرتبہ میں پاک ہوگا۔ یہی چھینٹ فرض کریں کسی برتن کے اندرونی حصے میں گر گئی جا کے، یا خون کا چھینٹا گر گیا برتن کے اندرونی حصے میں، وہ 3 مرتبہ میں پاک ہوگا۔ یعنی لیولز ہیں نا، کوئی چیزیں ایک دفعہ میں پاک ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں جو 2 دفعہ میں پاک ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو 3 دفعہ میں پاک ہوتی ہیں۔ درست، اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ لیولز ہیں خبث کے بھی، کچھ خبث ایسے ہیں حدث کے کہ جو اصغر کہلاتے ہیں، اور کچھ حدث ایسے ہیں جو اکبر کہلاتے ہیں۔ حدث اصغر اور حدث اکبر۔ حدث اصغر مثلا وہ کون سی نجاستیں ہیں جو حدث اصغر کہلاتی ہیں؟ مثلا سونا، پیشاب کرنا، خود پیشاب نہیں، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا، ریح کا خارج ہو جانا، جنابت، یا اور استحاضہ وغیرہ، حیض وغیرہ جو عورتوں کے خاص مسائل ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو وضو کو توڑتی ہیں۔ خبث کا مطلب ہو گیا وہ نجاستیں جو باطنی نجاستیں ہیں، اور اگر آپ پہلے سے ہی وضو سے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ وضو سے نہیں ہیں تو عبادت انجام دینے کے لیے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ خاص طور پہ پہلی 4 میں، 3 کو اگر آپ استحاضہ اس میں کہیں پہ وضو ہے، کہیں پہ غسل بھی اس کے ساتھ پلس ہو جاتا ہے، البتہ جنابت کے اندر تو غسل ہی کرنا ہوتا ہے، تو لیکن یہ اس اینگل سے ہے کہ یہ آپ کے وضو کو توڑ دیتی ہیں، یہ جو ہے وضو کو توڑنے والی نجاستیں ہیں۔ لہذا اگر آپ پہلے سے ہی باطہارت ہیں، یعنی وضو میں تھے، تو یہ آپ کا وضو ان نجاستوں سے ٹوٹ جائے گا۔ یہ چھوٹی نجاست ہے، یعنی آپ کی روح نجس ہوئی ہے لیکن چھوٹی نجاست ہے۔ سونے سے روح نجس ہو جاتی ہے لیکن چھوٹی نجاست ہے۔
پیشاب سے اور باقی چیزوں سے روحیں آپ کی نجس ہوتی ہیں، لیکن چھوٹی نجاست ہے، لہذا اس کو دور کرنے کے لیے وضو کافی ہے، ان کو دور کرنے کے لیے وضو کافی ہے۔ یعنی اگر آپ وضو کر لیں گی تو جو آپ کا حدث تھا، حدث اصغر، وہ آپ کا دور ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ واپس طہارت کی حالت میں آ جائیں گی۔ میں سو کے اٹھا، وضو کر کے سویا تھا، سونے سے وضو تو ٹوٹ گیا، درست؟ اب اٹھا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے فجر کی، تو میں جاؤں گا وضو کروں گا، تو وہ جو وضو ٹوٹنے کی وجہ سے میری روح نجس ہوئی تھی، اس وضو کرنے سے میری روح واپس پاک ہو جائے گی، اس قابل ہو گئی کہ میں نماز پہ کھڑا ہو سکتا ہوں، درست؟ تو میں یہ حدث اصغر ہے۔ اس کے مقابل میں حدث اکبر آتا ہے کہ وہ امور کے جن کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، جیسے جنابت ہے، حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، کثیرہ وغیرہ، یا حتیٰ متوسطہ میں بھی ایک غسل آتا ہے، یہ حدث اکبر ہے۔ حدث اکبر ہے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز انجام پائی ہے تو آپ کی روح سونے کی نسبت زیادہ نجس ہوئی ہے، لہذا خالی وضو سے نہیں پاک ہوگی، بلکہ آپ کو غسل کرنا پڑے گا، تب آپ کی روح جو ہے وہ پاک ہوگی، درست؟ پس نجاست یا حدث ہے یا خبث؟ حدث ظاہری نجاستیں، ان کے اپنے احکام ہیں، خبث ظاہری نجاستیں جن کے اپنے احکام ہیں، حدث یا اصغر ہے یا اکبر، حدث سے اصغر کے اپنے موارد ہیں، ان موارد کے بعد وضو کر لیں تو کافی، حدث اکبر کے اپنے موارد ہیں، ان موارد کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بھی مطلب آیا ہے، بات تو بتا دوں آپ کی خدمت میں کہ آغا سیستانی کے حساب سے ان غسلوں کے بعد جو حدث اکبر والے غسل ہیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، الا ان کے استحاضہ متوسطہ ہے کہ جہاں پر آپ کو غسل کے ساتھ وضو وغیرہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور استحاضہ کثیرہ میں ظاہر مگر ہم لوگ کی جیسے عادت ہوتی ہے نا وضو کر لیتے ہیں، تو اس میں وہ تو نہیں اشکال تو نہیں ہے کہ وضو کیوں کر لیا غسل کے بعد؟ نہیں، وضو دیکھیں جنابت کے بعد تو جائز ہی نہیں ہے کرنا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، جیسے آپ نے بتایا نا کہ حدث اکبر کے بعد غسل کر لیں گے تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہی عرض کر رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہم لوگ بےساختہ وضو کر لیتے ہیں تو اسی کا جواب دے رہا ہوں، آپ سنیں تو صحیح۔ یہ جو غسل کیے ہیں آپ نے، اگر ان میں یعنی کوئی غسل جنابت کیا فرض کریں کسی نے، تو غسل جنابت کے بعد وضو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت نے وہاں قرار ہی نہیں دیا۔ اگر آپ غسل جنابت کے بعد وضو کرتی ہیں تو یہ بدعت ہے، تو غسل جنابت کے بعد وضو نہیں ہے۔ ہاں، باقی جتنے بھی غسل ہیں، چاہے واجب چاہے مستحب، جن کے بعد غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر اگر آپ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جنابت کے علاوہ باقی سارے موارد میں اگر آپ نے غسل کے ساتھ وضو بھی کیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شاید ریکمینڈڈ ہو، ٹھیک ہے جی؟ صرف ایک غسل جنابت ہے جس کے بعد وضو نہیں ہوتا۔ جمع میں بھی وضو نہیں کرتے تو جائز ہے؟ عرض تو کر دیا آپ کی خدمت میں، اب ایک ایک غسل کر کے آپ لسٹ پوری پوچھیں گی، ایک ایک کر کے آپ لسٹ پوچھیں گی تو پھر تو پوری لسٹ کھول کے بیٹھنا پڑے گا۔ میں نے عرض کیا، غور سے سنیں آپ کیا کہہ رہا ہوں میں۔ جنابت کے علاوہ جتنے بھی غسل ہیں، چاہے واجب چاہے مستحب، ان کے بعد وضو کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جمعہ بھی آ گیا اور اس میں باقی سارے جو بھی آپ مستحب جن کو مانتی ہیں وہ سب آ گئے، درست؟ خوب، یہ کیا کہتے ہیں، ایک تھوڑا سا اس اعتبار سے کہ ابھی جو ہمارا موضوع ہے وہ حدث اصغر میں ہے، ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ حدث اصغر ہے، کہ اگر حدث اصغر کسی سے انجام پایا ہے تو اس کو نماز کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا پڑے گا۔ بارک اللہ۔
وہ فہرست بار میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ چیزیں کہ جو وضو توڑنے والی ہیں یا حدث اصغر کا موجب بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں کہ جن کے بعد آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے، وہ پیشاب و پاخانہ ہے، ریح کا خارج ہونا ہے، ایسی جس کو کہ گہری نیند کہ جس کے بعد نہ آنکھ دیکھ سکے نہ کان سن سکے، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل زائل کر دے، جیسے بے ہوشی یا نشہ وغیرہ، استحاضہ متوسطہ اور استحاضہ قلیلہ، یہ 6 چیزیں وہ ہیں کہ جو وضو توڑتی بھی ہیں اور ان کے بعد وضو ہی کرنا ہوتا ہے۔ 3 چیزیں جنابت، حیض اور نفاس، یہ توڑنے کے اعتبار سے تو اوپر والوں کے ساتھ کامن ہے کہ ان کا بھی کام یہ ہے کہ اگر فرض کریں کوئی باوضو تھا اور حیض آ گیا اس کو، تو یہ وضو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ تو توڑنے کے اعتبار سے یہ پچھلے والوں ہی کی طرح ہیں کہ یہ بھی وضو کو توڑتے ہیں، لیکن ان کے بعد وضو کرنا ایسا نہیں ہے۔ یہ 3 حدث اکبر کے موارد ہیں، ان کے بعد آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ یعنی یہ حدث سے ان کو دیکھیں، میں نے کہا نا کہ 2 چیزیں، ایک مرتبہ یہ ہے کہ وضو توڑنے کی اینگل سے آپ دیکھیں تو یہ 9 کی 9 چیزیں وضو توڑنے والی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، تو پہلی 6 چیزوں میں آپ کو وضو ہی کرنا ہے، اور ان 3 چیزوں میں آخری والی میں جنابت، حیض اور نفاس میں آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ لیکن اس اینگل سے دیکھیں توڑنے کے اعتبار سے تو یہ 9 کی 9 چیزیں وہ ہیں جو آپ کے موجودہ وضو کو یا موجودہ طہارت کو باطل کر دیتی ہیں، درست؟ خوب، یہ جناب علی دوسری چیز جو یہ ایک پوائنٹ، دوسرا پوائنٹ جو یہاں پر وضو کے ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے جس کو کہیں کہ جو بات آ سکتی ہے وہ یہ کہ کن کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ کہتے 3 چیزوں کے لیے وضو ضروری ہے۔ ایک تو واجب نمازوں کے لیے سوائے نماز میت کے، نماز میت میں وضو کی شرط نہیں ہے، کر لیں تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اس میں وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی نماز میت ہو سکتی ہے۔ تو ساری نماز واجب نمازیں سوائے نماز میت کے، اور ساری مستحب نمازوں میں وضو صحت اس کی نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اب اس کو میں اگر آسان کر دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ بہت ٹیکنیکلی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ ایک تو آپ لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، بعض اوقات بعض پڑھے لکھے لوگ بھی سن لیتے ہیں، علماء حضرات، تو مجھے اس کو بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کو تو وہی والی بات ہے، جو بھی بول کے چلا جاؤں گا آپ لوگ سنیں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ نے کہنا آغا نے کہا بس ٹھیک ہے جی، اتنا ایمان لاتے ہیں آپ لوگ، لیکن وہ جو دوسرے لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا وہ یہاں آ کے پکڑتے ہیں، تو اس لیے مجھے بعض چیزیں بڑا احتیاط سے بولنی پڑتی ہیں کہ کل کو کوئی اعتراض نہ کرے کہ جی یہ تو واجب ہو، یہ کیسے ہو گیا واجب۔ ٹیکنیکلی مستحب نمازوں کے لیے وضو واجب نہیں ہو سکتا، نماز خود ہی مستحب ہے تو وضو کیسے واجب ہوگا؟ مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ کریں تو کریں، نہیں کریں تو نہیں کریں، یعنی جب آپ نماز چھوڑنا آپ کے لیے جائز ہے لیکن وضو کرنا ضروری ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے فقہا عام طور پر یہ نہیں کہتے کہ مستحب نمازوں کے لیے وضو واجب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں نماز اگر صحیح بنانی ہے مستحب نماز تو ضروری ہے کہ وضو کر کے پڑھو۔ اگر نماز چاہتے ہو مستحب نماز، آپ نماز شب پڑھنا چاہ رہی ہیں، مستحب نماز ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ نماز صحیح ہو، اٹینڈنس لگے آپ کی، ثواب ملے آپ کو، اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ کی زندگی میں آئیں، تو وضو کر کے پڑھو۔ وضو کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوگی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے کہ وضو سے پڑھا جائے مستحب نمازوں میں۔ آئی سمجھ میں بات؟ لیکن اگر آپ کو پھر بھی گھچ مچ لگ رہا ہو تو پھر آپ چلنے دیں، ڈنڈا کیا ہو سکتا ہے، آپ یہی سمجھ لیں کہ سب نمازوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اب کہیں پہ ضروری واجب والا ہے، کہیں پہ ضروری شرط والا ہے، درست؟ یہ پہلی چیز۔
دوسری چیز جہاں پہ وضو کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز میں آپ کچھ اجزاء بھول جائیں، جیسا مثلا ایک سجدہ بھول گئے آپ نماز میں، تو ایک سجدہ اگر بھول گئیں تو وہاں پر آپ جا کے توضیح دیکھیے گا کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کے بعد قضا کی جائے۔ اتفاق سے آپ نماز ختم ہوتے ہی آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اور یہ جز جو آپ بھولی ہیں ایک سجدہ، اس کی قضا بھی نہیں کی تھی، تو کرنی تو ہے نا، قضا آئی ہے تو کرنی تو ہے نا، تو وضو کر کے کرنی پڑے گی۔ تو جو اجزاء بھولے ہوئے نماز کے ہیں جن کو بعد میں قضا کیا جاتا ہے، آغا سیستانی کے حساب سے وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ سجدہ ہی ہے۔ آغا سیستانی کے علاوہ بعض دوسرے فقہا، خوئی، خمینی وغیرہ، وہ دو مانتے تھے، تشہد بھی مانتے تھے۔ کہتے ہیں اگر کوئی نماز میں تشہد بھول جائے یا اگر کوئی نماز میں ایک سجدہ بھول جائے تو نماز کے بعد ان کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ آغا سیستانی تشہد میں قضا کو واجب نہیں مانتے ہیں، لیکن سجدے میں مانتے ہیں، تو وہ سجدے کے لیے کرنی پڑے گی۔ یا نماز احتیاط پڑھنی ہے آپ کو، جو شکیات میں آپ پڑھتے ہیں کہ اگر شک ہو جائے، 3 اور 4 کا شک ہو جائے، جی نماز ختم کرو اور اس کے بعد ایک رکعت نماز احتیاط۔ یہ نماز احتیاط، اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے اگر درمیان میں وضو ٹوٹ جائے تو۔ البتہ سجدہ سہو کے لیے یا قرآن کے سجدے کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ سجدہ سہو یہ بھی شکیات کے باب میں مسئلہ آتا ہے، اور قرآن کا جو واجب سجدہ ہوتا ہے اس کے لیے وضو کی شرط نہیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز طواف کے لیے، البتہ وہ طواف کہ جو حج کا جز ہے یا عمرے کا جز ہے، کیونکہ دیکھیں طواف دو طرح سے کرتے ہیں۔ جو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی گیا ہے عمرے وغیرہ پر یا حج وغیرہ پر، تو ایک مرتبہ تو جب آپ نے حج کر لیا، عمرہ کر لیا، ویسے ہی آپ 7 چکر لگاتے ہیں طواف کی نیت سے کہ جی میں اپنے والدین کے لیے طواف کرتی ہوں، یا اپنے مرحومین کے لیے، یا اپنے دوستوں کے لیے، یا اپنے بالآخر شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، جس کے لیے بھی کر رہے ہوں آپ۔ یہ نارمل طواف ہے۔ یہ جو نارمل طواف ہے، جو آپ نارملی اپنے کپڑوں میں ہی کرتے ہیں، نارمل کپڑوں میں، ڈریس میں، یہ مستحب طواف کہلاتا ہے۔ جو خالی طواف ہوتا ہے عمرے اور حج سے کٹا ہوا طواف، خالی طواف، یہ مستحب طواف ہے۔ مستحب طواف کے لیے وضو بھی مستحب ہے، کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ وضو کے بغیر بھی اگر آپ نے طواف کر لیا، بعض اوقات ہوتا ہے انسان اندر گیا ہوا ہے، وضو نہیں ہے، اتنا خالی مل رہا ہے، آپ نے کہا یار دل بڑا چاہ رہا ہے کر لیں، تو کر لیں۔ وضو نہیں ہے تو کیا ہو گیا، مستحب طواف ہے تو ویسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات مسئلے نہ جاننے کی وجہ سے عبادت ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ طواف کے جو حج یا عمرے کا حصہ ہے وہ واجب طواف کہلاتا ہے۔ چاہے عمرہ مستحب ہے لیکن اس کا یہ جز واجب ہے، یعنی ایک دفعہ جب آپ نے احرام پہن لیا تو اب یہ عمرے کے بغیر احرام اترتا نہیں ہے، تو عمرہ کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب عمرہ واجب ہو گیا تو یہ جو طواف آپ کریں اسی واجب عمرے کا طواف ہے۔ جب تک عمرہ نہیں پہنا آپ نے، طواف آپ کے عمرہ آپ کے لیے مستحب ہے۔ البتہ یہ جو واجب ہو گیا کا مطلب یعنی آپ نیت واجب کی نہیں کریں گی، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی عمرہ کرنا اب آپ کے لیے ضروری ہے، بغیر عمرے کی یہ احرام آپ کا ختم نہیں ہوگا، اس اعتبار سے واجب بول رہا ہوں۔ وَإِلَّا ذاتی طور پہ دیکھا جائے تو مستحب عمرہ ہے، اس لیے کہ بالآخر یہ واجبات کا حصہ تو نہیں ہے۔ آپ یہاں سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جتنے بھی عمرے آپ کرتے ہیں وہ سارے مستحب عمرے ہیں، لیکن جب ایک دفعہ آپ نے عمرے کا احرام پہن لیا تو اب اعمال عمرہ کو انجام دینا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ یہ احرام کھل سکے، اور اعمال عمرہ میں سے ایک ہی طواف ہے۔ تو اس وجہ سے میں اس کو واجب سے تعبیر کر رہا ہوں، اگرچہ بہت شاید ایکوریٹ تعبیر نہ بھی ہو۔ تو جو بھی حج یا عمرے کا جز ہے طواف، اس طواف کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا تیسرا مورد۔ البتہ انہوں نے 3 مورد بیان کیے، اگر توضیح کھولیں گے تو شاید اس میں 1-2 مورد اور بھی نکل آئیں گے۔ مثلا فرض کریں کسی نے نظر کی ہو وضو کرنے کی، تو اس ایفائے نظر کی خاطر وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ یا کسی نے نظر کی ہو اپنے بدن کو قرآن سے مس کرنے کی،
اور قرآن کو بغیر وضو کے کیونکہ مس نہیں کر سکتے تو اس لیے قرآن کو مس کرنے کی خاطر وضو واجب ہو جائے گا. یہ بھی کچھ موارد اس طرح کے توضیح المسائل میں آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ تو تمہیدی باتیں تھیں اب تک کی.